یہ میرا ظرف ہے کہ تجھے سر آنکھوں پہ رکھنا چاہا، یہ تیرا ظرف ہے کہ تو گرتا ہی گیا نظروں سے۔ تم نے پیار کا ڈھونگ کر کے میرے جذبات کا مذاق بنایا، اور جس غرور سے تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے جیسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اب وہ دن دور نہیں، جلدی تمہارا غرور ٹوٹے گا۔ تم محبت کی 100 دہائیاں دو گے، لیکن محبت تمہیں مڑ کے بھی نہیں دیکھے گی۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے، لیکن محبت کبھی نہ ملے۔ تم نے محبت کا ڈھونگ کر کے محبت کی توہین کی ہے۔ بہت جلد محبت تم سے اپنی توہین کا انتقام لے گی، کیونکہ محبت اپنی توہین کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس کے الفاظوں میں اس قدر نفرت تھی کہ ساحر سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا۔ پیام اپنے اندر کی بڑاس نکالتی وہاں سے چلی گئی، اور ساحر بت بنا اس کے دھندلے عکس میں کھویا رہا۔ ہیلو سفیان، جہانگیر پاکستان آ چکا ہے اور اس وقت وہ راحیل دورانی کے فارم ہاؤس پہ موجود ہے۔ ہاں، مجھے بھی خبر ملی ہے اس کی آمد کی، لیکن وہ بیچارہ ابھی تک اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اب اس کی آمد کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ ہم اسے اسی غلط فہمی میں رہنے دیتے ہیں تاکہ اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر ہم اسے پکڑ سکیں۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ ہاں، پلان تو ہے۔ تم میرے فلیٹ میں آ جاؤ، پھر اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کچھ ہی دیر میں نکلتا ہوں۔ المیر سلطان کال کلکتہ لاؤنج میں، جہاں عنایت ٹی وی پہ کوئی کارٹون مووی لگائے دیکھ رہی تھی، اسے آتا دیکھ ایک غسیلی نگاہ ڈالتی دوبارہ مووی میں مگن ہو گئی۔ یہ پھر سے ناراض ہو گئی۔ صبح منایا تو تھا۔ المیر سلطان عنایت کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بڑبڑایا، بیوی اب کس بات کی ناراضگی ہے؟ صبح سویرے تو سوری کیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ اچکتا چینل تبدیل کرتے ہوئے بولا، میر ریموٹ واپس کریں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، بات کیوں نہیں کرنی؟ وجہ بتانا پسند کریں گی مسز عنایت؟ المیر سلطان، ابھی آیت اور زویا کی کال آئی تھی۔ سفیان بھائی منت بھابھی کو کل حویلی لے آئے، اور 2 دن بعد سے ان کی شادی کی رسمیں شروع ہونے والی ہیں۔ ہاں، تو اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ المیر کو اس کی ناراضگی کی وجہ اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ عنایت نے اس کی نہ سمجھی پہ غصے سے دانت کچکچائے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر میں نے آپ سے حویلی جانے کی اجازت مانگی تو آپ مجھے جانے نہیں دیں گے، اس لیے یہ ایڈوانس ناراضگی ہے۔ اس کی بات سن کر المیر سلطان کا قہقہ بلند ہوا، ارے واہنی، تم تو اپنے شوہر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ اگر تم وہ دے سکتی ہو تو میں تمہیں خود حویلی چھوڑاؤں گا اور شادی تک وہیں رہنے دوں گا۔ بس بدلے میں تمہیں میری چھوٹی سی خواہش پوری کرنی ہوگی۔ بولو، منظور ہے؟ وہ اپنی چمکتی آنکھیں عنایت کے معصوم سادے سے چہرے پر ٹکائے مسکرا کر بولا۔ عنایت نے حویلی جانے کی خوشی میں اور کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ فوراً اسباب میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ بیوی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے میری شرط تو سن لو۔ کیا پتہ پوری کر پاؤ یا نہیں؟ نہیں، ہم ضرور پوری کریں گے، آپ بس اپنی شرط بتائیے۔ المیر نے اس کی جلد بازی پر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ ضبط کی۔ ٹھیک ہے، ابھی میں باہر جا رہا ہوں، شام کو میں تمہارے لیے ڈریس بھیجوں گا، تمہیں وہ پہن کر ریڈی رہنا ہے، بس اوکے؟ وہ چہکتی ہوئی بولی تو المیر سلطان اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اپنا موبائل اور والٹ لیتا باہر نکل گیا۔ عنایت نے شرما کر اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جہاں ابھی بھی المیر سلطان کا دہکتا ہوا لمس محسوس ہوا، تو اس کے ہونٹوں پہ شرم کی مسکراہٹ چھا گئی۔ شروع میں اسے المیر سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس کے نرم رویے اور کیئرنگ انداز پہ اس کا خوف جاتا رہا، اور اس کی جگہ محبت نے لے لی۔ اس کے دل میں المیر کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا محبت اور عقیدت سے اس کا ماتھا چومنا بہت اچھا لگتا تھا۔ منت بیٹا، اب 2 دن بعد سے رسمیں شروع ہو رہی ہیں، تو اگر آپ کسی کو بلانا چاہتی ہیں تو بلا سکتی ہیں۔ اس وقت حویلی کی سبھی خواتین 2 دن بعد ہونے والے فنکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی، جب روزینہ بیگم نے منت کو مخاطب کیا۔ نہیں آنٹی، میں کسی کو بلانا نہیں چاہتی۔ ماما بابا کے جانے کے بعد میں نے کوئی دوست نہیں بنائے، اور رہے رشتہ دار تو صرف ماموں ممانی اور ان کے بچے ہیں، جن کے بارے میں شاید آپ کو ACP سر نے بتا دیا ہوگا، سو میری طرف سے تو کوئی نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اداس ہو گئی۔ ارے بھابھی، کوئی نہیں تو کیا ہوا، ہم تو ہیں نا، دیکھنا ایسی رونق لگائیں گے کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی۔ کیوں آئے؟ ہاں بھابھی، زویا صحیح کہہ رہی ہے، ہم تو ہر رسم میں آپ کی سائڈ رہیں گے۔ #دلہن ٹیم۔ منت ان سب کی محبت دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ارے سفیان پتر، کتنے جا رہے ہو؟ ذرا ادھر آؤ۔ وہ ناک ساک سے تیار باہر جا رہا تھا، جب روشنی چاچی نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ جی چاچی، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے۔ اے لو،
2 دن بعد مایوں اور مہندی کا فنکشن اور اسی پہ صاحب اپنے ضروری کام نمٹاتے پھر یہ نہیں کہ اپنی دلہن کو فنکشن کے لیے شاپنگ واپنگ کروا لے۔ تو جی میرے پاس ایسی لیڈیز فضولیات کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ شاپنگ واپنگ کا کام تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں، مجھے تو اس ساری فضولیات سے دور ہی رکھیے۔ وہ کڑے تیبل سے منت کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ اس کی گھوڑی پہ اسے آنکھیں دکھاتی زویا کی طرف متوجہ ہو گئی، جسے موبائل میں مہندی کے ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ او تو محترمہ مجھے اس ساری سچویشن میں پھنسا کر مجھے اگنور کر رہی ہیں۔ بائے بھابھی، ہائی بھابھی دیکھ رہی ہیں اپنے لاڈلی کو، پہلے تو خود چپ کر نکاح کر لیا اور اب کیسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے۔ سفیان تم منت کو شاپنگ پہ لے جا رہے ہو یا پھر میں تمہارے بابا کو آواز لگاؤں؟ روزینہ بیگم نے ہنسی پاور فل دھمکی دی، جس پہ وہ فوراً تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ ماں لے کر جا رہا ہوں آپ کی چہیتی کو، آپ کو اپنے ہٹلر شوہر کو آواز لگانے کی ضرورت نہیں۔ سفیان خانزادہ کے جلے بنے انداز پہ منت کی کل کل کرتی ہنسی گونجی، جس پہ وہ اور بھی سہپا ہوا۔ محترمہ چلنا ہے تو چلو، میرے پاس زیادہ فالتو کا ٹائم نہیں، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، 1 منٹ کے اندر وہاں پہنچو۔ اسے آرڈر دیتا باہر چلا گیا۔ جاؤ بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سار پھیلے بیٹے کا موڈ بدل جائے، اور ہاں آپ کو جو جو پسند آئے سب خرید لینا، میرے اکڑو بیٹے سے ڈرنے اور ہچکچانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہائے آنٹی، آپ کتنی سویٹ ہو، لگتا ہی نہیں کہ میں آپ کی بہو اور آپ میری ساس ہیں۔ میں نے آج تک ظالم اور حرانٹ ٹائپ کی ساس کے بارے میں سنا تھا، لیکن آپ کے جیسی ساس تو کہیں دیکھی نہیں۔ روزینہ بیگم کے گالوں کو زور سے چومتی ہوئی بولی اور جلدی سے باہر نکلی۔ پاگل بس کی حرکت پہ مسکراتی ہوئی بولی، بھابھی ایک بات تو ہے کہ ہمیں بہو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ملی ہے، خوش اخلاق اور ملنسار سی۔ روشنی بیگم کی بات سے وہ سب بھی متفق تھیں۔ جو کچھ بھی لینا ہے جلدی سے لینا، کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، مجھے کمشنر سر سے ملنے جانا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں آ کر بیٹھی سفیان روڈ اور سنجیدہ آواز میں بولا تو منت کو اس کے روڈ انداز پہ سخت تکلیف ہوئی، مانا کہ ان کا نکاح نارمل حالات میں نہیں ہوا تھا، لیکن اب تو وہ دونوں ایک پاک رشتے میں بن چکے تھے، تو کیا سب کچھ بھول کر وہ دونوں اس رشتے کو نبھانے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ اس نے تو پہل بھی کر دی تھی، لیکن شاید وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس پی صاحب، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو آپ منع کر دیتے، کیا ضرورت ہے سب کے سامنے ہاں کرنے کی؟ اب منع کر دیتے، میں کون سا مری جا رہی تھی آپ کے ساتھ آنے کے لیے؟ سب کچھ بلائے طاق رکھتی وہ چیخ کر بولی، او محترمہ زیادہ نہرے دکھانے کی ضرورت نہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اس شادی سے تم کتنی خوش، تبھی تو میرے منع کرنے کے باوجود باغی چلی گئی۔ شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے تمہارے من میں تو خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، آخر کو تم نے خود مجھ سے نکاح کرنے کی شرط جو رکھی تھی، جو اب پوری ہو رہی ہے۔ منت کے یوں آگے سے جواب دینے پہ اس کے ایگو ہرٹ ہوئی تھی، جس پہ وہ جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ احساس تو تب ہو جب منت کی آنکھوں میں تیزی سے بڑھتے آنسو دیکھے، اسے شدت سے اپنے لفظوں پہ پچھتاوا ہو، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا تیر اور منہ سے نکلے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ مسٹر سفیان خانزادہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو شہزادہ گلفام ہے یا پرنس چارلس ہے، جسے دیکھتے ہی میں آپ پہ مر مٹی، شادی کے لیے آپ کی منتیں کی؟ ارے آپ کیا جانے کہ خود اپنے منہ سے آپ سے شادی کرنے کی بات کہتے ہوئے میں کتنی موتیں مری ہوں۔ میں مرتے مرتے مر جاتی، لیکن کبھی منہ سے شادی کرنے کا نہ کہتی۔ اگر مجھے اپنی عزت اور آبرو کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ آسان نہیں ہوتا اپنی عزت نفس مجروح کر کے اپنی خودداری کا سودا کرنا۔ منت اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو پہ اس کا زور نہیں تھا۔ آئی ایم سوری منت، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے غصے میں وہ سب بول دیا۔ پلیز معاف کر دو سفیان کو اپنے بدترین الفاظ پہ شدت سے افسوس ہوا، اسے اپنے آپ پہ جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے آپ کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت میں غلط ہوں، مجھے تم سے معافی مانگنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ گاڑی حویلی کی طرف موڑ لیں۔ کیوں شاپنگ نہیں کرنی؟ جی نہیں منت، دیکھو مام نے ہمیں شاپنگ کے لیے بھیجا، اگر تم ایسے ہی واپس چلے جاؤ گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ روزینہ بیگم کا نام سن کر خاموش ہو گئی، چپ چاپ ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے سفیان نے گاڑی مال والے راستے پہ ڈال دی۔ شاپنگ کرنے کے دوران وہ بالکل خاموش تھی اور کچھ بھی اپنے بسان سے نہیں لے رہی تھی۔ سفیان خانزادہ کو اس کی خاموشی بری طرح سے کھل رہی تھی۔ اسے فلیٹ میں گزرے وہ لمحے یاد آئے جب منت کی پٹر پٹر چلتی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے منت کے لیے شاپنگ کی، اسے لیتا فوراً
اسے الطاف پور کارنر کی طرف آیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ منت نے تو فوراً منع کر دیا، لیکن سفیان نے فورس کیا تو وہ آس پاس کا خیال کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن کھایا کچھ نہیں، بس جوس پیا۔ وہ سارے بیگس منت کو پکڑاتا کاؤنٹر پہ بل پے کرنے چلا گیا۔ ارے یار، یہ تو وہی لڑکی جسے باس ڈھونڈ ہے۔ ایک منٹ رک، میں فوٹو دیکھ لیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ تو وہی ہے جس کے پاس باس کی کوئی قیمتی چیز موجود ہے۔ رک، میں باس کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ ارے وہ تو کسی کے ساتھ جا رہی ہے، ابھی کال بعد میں کرنا، ابھی جلدی سے گاڑی کا نمبر نوٹ کر اور چل ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں چل۔ یہ لمبے بالوں، ہاتھوں میں مختلف قسم کا بینڈز پہنے وہ دو 26-27 سال کے لڑکے تھے جو تیزی سے منت اور سفیان کے پیچھے گئے تھے۔ اچھو پیام فون پہ مریم سے بات کرتے جب اسے زور سے چھینک آئی تھی۔ یہ سب ڈھیر ساری آئس کریم کھانے کا نتیجہ تھا جو وہ چھینک پہ چھینک مار رہی تھی۔ مسز خان، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو سردی ہو گئی ہے۔ رکیے، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مریم اس کی باری آواز پہ در پہ آتی چھینکوں پہ پریشان ہوتا جلدی سے بولا، نہیں ہان، آپ کو آنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا زکام ہو گیا ہے، ابھی بلیک کافی پیوں گی، آرام ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ارے ایسے کیسے ٹینشن نہ لوں، آپ کی طبیعت خراب ہے اور میں پریشان بھی نہ ہوں، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، میں آ رہا ہوں بس۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ ہان پلیز، میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب میں فون رکھتی ہوں، ماما نے میرے لیے کاڑھا بنوایا ہے، میں وہ پینے جا رہی ہوں۔ پیام نے جلدی سے کال کٹ کر دی اور امرا بیگم کی طرف دیکھا جو دروازے پہ کپ لے کر کھڑی تھی۔ یہ لو بیٹا، اسے بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں آرام مل جائے گا، ماما یہ کڑوا ہوگا، میں نہیں پیتی۔ وہ چھوٹی بچی کی طرح ناک منہ چڑھاتی ہوئی بولی، کوئی کڑوا نہیں، میں نے اس میں شہد ڈالی ہے، اب جلدی سے پیو۔ ان کی آنکھ دکھانے پہ پیام نے منہ بنایا، پھر چٹکیوں سے ناک بند کرتی ایک ہی سانس میں سارا کاڑھا پی گئی۔ یخ، کتنا کڑوا تھا بیٹا، دوائی کڑوی ہی ہوتی ہے۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی وہاں سے چلی گئی۔ اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ملازمہ اسے بلانے آئی۔ بی بی جی، باہر کوئی آیا ہے اور نمرا بی بی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اوکے تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ دوپٹہ لیتی جلدی سے باہر نکلی، کہیں ہاں تو نہیں آگے۔ نیچے آئی تو سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے اور ایک طرف شیر دل سر جھکائے کھڑا تھا۔ ارے شیر تم یہاں؟ شیر دل کی موجودگی سے وہ کافی حیران ہو گئی تھی۔ میم، یہ سب سر نے آپ کے لیے بھجوایا ہے، وہ 2-3 شاپر اس کے بڑھاتے ہوئے بولا، جسے اس نے تھام لیا۔ گھر کے باقی لوگ حیرانگی سے شیر دل کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کون ہے اور پیام کو اتنے ادب سے میم کیوں بلا رہا ہے۔ پیام وہیں پہ شاپر کھول کر دیکھنے لگی جس میں اس کے لیے دوائیاں، فروٹس، سوپ، گرم جیکٹ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، جسے دیکھ کر پیام کے لبوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اسے بے سہارا اپنی قسمت پہ رشک آیا تھا۔ آج تک کسی نے اس کی اتنی پرواہ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کی خود کی ماں نے بھی نہیں۔ میم، سر نے کہا ہے آپ ٹائم پہ لیں گی دوا، اور یہ سب سوپ اور فروٹس وغیرہ کھائیں گی، اور ٹھنڈی چیزیں، آئس کریم وغیرہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اور ہاں، کل صبح آپ تیار رہنا، سر آپ کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ رخسار یہ سب دیکھ کر اندر تک جل گئی۔ اسے پیام کی موجودہ حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس دن کسی نے رحم کھا کر اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کوئی ایرا گیرا نتھو ہیلا جس نے پیام ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی، کیونکہ کوئی اونچی حیثیت والا انسان تو کرنے سے رہا۔ پیام کی اس قدر پروٹوکول دیکھ کر وہ جل بن گئی۔ جلن اور حسد سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پیام شیر دل کو شکریہ ادا کرتی سب چیزیں سمیٹی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف پیام کبھی ہانتا موبائل اسکرین پہ نظر جمائے بیٹھا تھا۔ جب اسکرین پر میسج شو ہوا جسے پڑھ کے اس کے انابی لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈلے، ہان آئی لو یو سو مچ، آپ دنیا کے سب سے اچھے ہسبینڈ ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر تک پیام کے بھیجے گئے میسج کو انگلی سے چھو کر محسوس کرتا رہا، پھر اس کے نمبر پہ کال ملا دی جو پہلی بار پہ ریسیو ہوگی۔ مسز خان، میں اظہار آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اسپیکر سے مریم کی آن دیتی جذبات سے باری آواز پیام کو سنائی دی تو وہ شرم سے کچھ پل خاموش ہو گئی۔ مسز خان، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ خان، مجھے جو کہنا تھا میں آپ کو بتا دیا، اب میں نہیں بولنے والی۔ وہ ہمت جٹاتی دھیمی آواز میں بولی۔ مسز خان، آپ بولیے یا پھر میں وہاں آپ کے روبرو آ کر آپ سے وہ الفاظ کہلاؤں، بتائیے کیا چاہتی ہیں۔ نہیں آپ مت آنا، میں ایسے ہی بول دوں گی۔ وہ جلدی سے بول کر زبان تلے دبا گئی۔
اسپیکر سے مریم کا دلکش کہکا بلند ہوا تو وہ چمکی۔ آئی لو یو جہاں پناہ، وہ دھیمے سے گنگناتی آواز میں بولی، جسے سن کر مریم کا بھی حال زدہ کتنے لمحے ان لفظوں کے جادوئی حصار میں کھویا رہا۔ تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں؟ مریم کی ساری خماری پیام کی لڑکھڑاتی آواز سے دور ہوگی۔ اس نے چونکا موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا رہا کہ اس وقت پیام کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے۔ تم نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ گٹھیا انسان، چلے جاؤ یہاں سے۔ مسز ہان کون ہے آپ کے روم میں؟ مریم کبھی حال زدہ کسی انہونی کے ڈر سے پوری شدت سے ڈرا، لیکن پیام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عنایت روم میں بیٹھی موبائل یوز کرتی جب ملازمہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سا باکس اور ساتھ میں شاپنگ بیگ بھی تھا۔ بی بی جی، یہ صاحب جی نے بجوائے تیار ہونے کو کہا ہے، کچھ دیر میں وہ آپ کو لینے آئیں گے۔ وہ کیا برعکس اس کے کہنے پر ملازمہ سامان رکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ کے جاتے تھے جیسے اس کے مارے عنایت نے جلدی سے باکس اوپن کی، جس میں ریڈ باربی فراک تھی اور ساتھ میں میک اپ، جویلری اور ہائی ہیلز بھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عنایت کا دل زور سے دھڑکا۔ ابھی وہ سب دیکھ رہی تھی جب موبائل پر میسج ٹون بجی، ہندی یہ سب پہن کر تیار ہو جاؤ کیونکہ آج میں آپ کی روح تک رسائی چاہتا ہوں۔ میسج پڑھ کر عنایت کے چہرے پر شرم کی لالی بکھر گئی اور دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ دل کے شور سے گھبراتی وہ ڈریس لے کر جلدی سے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں چینج کر کے باہر نکلی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریڈ فراک اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ وہ بنا کسی میک اپ اور جویلری کے اس پہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک سائڈ سے مانگ نکال کر کان کے اوپر سے بال ہٹا کر انہیں ٹویسٹ دے کر پن لگائے، باقی بال کھلے چھوڑ دیے۔ المیر کی بیجی کی جویلری پہن کر ہلکا سا میک اپ کر کے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگا لی۔ ان ساری تیاری کے دوران اس کے ہاتھ مسلسل کام رہے تھے۔ اس نے ایک نظر آئینے میں دیکھا، پھر اپنی تیاری سے مطمئن ہوتی ہیلز لے کر صوفے پر بیٹھی۔ اف، اتنی اونچی ہیل میں نے آج تک نہیں پہنی۔ ہیل ہے یا کسی پہاڑی کی چوٹی، لیکن کیا کروں، پہنی تو پڑے گی۔ وہ ہیل پہ ایک بے پس نظر ڈالتی ہوئے اسے بڑبڑاتی ہوئی بولی اور جھک کر ہیل کے اسٹرپ باندھ کے اٹھ کر کھڑی اور چلنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ ہائے اللہ، میں تو گئی۔ اس نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا جب اس کا پاؤں بری طرح سے مڑا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی۔ جب کسی نے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لی، عنایت نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو المیر سلطان اسے باہوں میں بڑے والہانہ انداز میں اسے تک رہا تھا۔ اس کے دل نے بیٹ میز کی۔ اس نے کسمسا کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا جب اس کا ارادہ بم کر المیر سلطان نے شدت سے خود میں بیچ لیا۔ عنایت کا دل اچھل کر باہر لانے کو بےتاب ہوا اور دھڑکنوں نے الگ شور برپا کیا تھا، جس کی آواز عنایت کو اپنے کانوں میں بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں سے اپنی باہوں کے حصار میں لیے اس کو محسوس کرتا رہا، پھر اس کے بالوں پہ لبرکتا اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں گیا۔ عنایت خشک لبوں کو طائر کرتی کانپتی ٹانگوں سے صوفے پر جا بیٹھی اور انگلیاں مروڑنے لگی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ المیر سفید شرٹ، بلیک پینٹ پہ بلیک کوٹ پہنے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، جیل سے بالوں کو سیٹ کر کے خود پہ پرفیوم چھڑکتا عنایت کی طرف متوجہ ہوا، جو صوفے پر نروس سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اپنی تیاری مکمل کرتا اس کے پاس آیا، اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ ہندی بہت ہی حسین لگ رہی ہو اور اس طرح سے ساری سمر کا میرے سامنے کھڑی مجھے اپنی اپنی سی لگ رہی ہو۔ اس کے بالوں کو مہک خود میں اتارتا محمول لہجے میں بولا تو عنایت گھبرا کر اس سے الگ ہوئی۔ میر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں جہاں میری اور تمہارے علاوہ کوئی نہ ہو، وہ جواب دیتا نرمی سے اس کی کلائیوں کو تھامتا اسے لیے باہر چال دیا۔ شرم اور گھبراہٹ کے مارے عنایت کی دوبارہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، دونوں اپنے دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو عنایت نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں چاند کی چاندنی میں ایک خوبصورت سا وائٹ کلر کا ویلا دکھائی دے رہا تھا۔ میر جی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے، لیکن ہمارا تو وہ بھی ہمارا گھر ہے، لیکن یہ گھر میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ جہاں پہ میرے ماں باپ کے ساتھ بتائے پل اور میرے بچپن کی یادیں، اور یہی وہ گھر ہے جہاں میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور پہلی نظر میں تم میرے دل میں بس گئی تھی۔ وہ اس کی طرف جھک کر سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا بولا، تو اب یہاں کیوں نہیں رہتے؟ دوسرا گھر کیوں لیا؟ وہ اس لیے کہ سالوں پہلے یہ گھر کسی نے جلا دیا تھا، تب سے یہ بند پڑا تھا۔ لندن سے آنے کے بعد میں اسے رینیو کرا رہا تھا، کل جا کر یہ فائنل ہوا، تو میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے تمہیں اندر لاؤں، کیونکہ اس گھر کے مالکن تو تم ہو۔ وہ بات کرتا جھکا اور عنایت کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ جو
غور سے اس کی باتیں سنی تھی۔ المیر کی حرکت پہ چیختی ہوئی نیچے اترنے کا کہنے لگی، لیکن وہ ہنستا وہ اس لیے اندر بڑھ گیا۔ واؤ اٹس امیزنگ۔ گھر کی خوبصورتی دیکھ کر عنایت کے منہ سے بے ساتا نکلا۔ المیر نے اسے غور سے اتارا جو گھر کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ المیر سلطان اس کا ہاتھ تھامے پورا گھر دکھا رہا تھا۔ وہ چہکتی ہوئی ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ گھر تو خوبصورت تھا ہی، لیکن اسے سب سے زیادہ لان میں لگا جھولا پسند آیا تھا۔ ہیلو پیام، آپ کو میری آواز جا رہی ہے؟ ہیلو۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی اور کال کٹ ہو گئی تھی۔ مریم خانزادہ کا دل کسی انہونی کے خیال سے شدت سے دھڑکا۔ وہ بنا وقت کی پرواہ کیے گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی طرف دوڑا اور گاڑی سٹارٹ کرتا زان سے وہاں سے بھگا لے گیا۔ یہ سارے اتنی رات کو کہاں گئے ہیں، وہ بھی اتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ شیر دل جو آج مریم کے ساتھ بنگلے میں رکا ہوا تھا، گاڑی کی آواز سن کر روم سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا اور جلدی سے شرٹ پہنتا باہر آیا اور گارڈز کو لیتا مریم کے پیچھے نکلا۔ مریم کا بھی خانزادہ زندگی میں پہلی بار خوف زدہ ہوا تھا۔ اس کا باس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر پیام کے پاس پہنچ جائے۔ اس سے جتنا ہو سکتا تھا اتنی تیز گاڑی بھگا رہا تھا۔ پیچھے شیر دل بھی گارڈز کے ساتھ آ رہا تھا۔ ساحر، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اب کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں؟ وہ موبائل پٹنے کے انداز میں بیڈ پر رکھتی چھولا جوالا بنی شیرنی کی طرح داڑھی۔ پیام، مجھے تم سے بات کرنی، پلیز میری بات سن لو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ الجھے بکھرے حولی میں اس کمرے میں کھڑا تھا، اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، لیکن پیام ہاشمی کو اس وقت اس سے ہمدردی کے بجائے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ لیکن ساحر مرزا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، پلیز۔ گیسٹ لاس کسی کے سن لینے سے خوف سے وہ دبا دبا سا گڑائی۔ پیام، تم مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے اور رخسار سے نفرت ہوگی، اور اگر تمہیں موقع ملے تو تم اپنی سبھی تکلیفوں کا ہم سے بدلہ لینا چاہو گی۔ کل میرا رخسار کے ساتھ نکاح ہے، اگر تم کہو گے تو میں اس نکاح سے انکار کر دوں گا، لیکن پلیز بدلے میں مجھے معاف۔ چیز ساحر، مجھے اس وقت تم سے گن محسوس ہو رہے، تم اس قدر گرے ہوئے ہو کہ آج تمہاری گھٹیا باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ ساحر مرزا، میں تم دونوں کی طرح گھٹیا اور گری ہوئی نہیں کہ نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق بناؤں گی۔ وہ پوری قوت سے داڑھی۔ ساحر، تم ابھی کبھی میرے کمرے سے نکل جاؤ، تمہاری موجودگی میں مجھے سانس تک نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تم مت جاؤ، میں ہوں چلی جاتی ہوں۔ وہ موبائل اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی جب بالکل اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پیام کے پورے بدن میں آگ لگی، رواں سلگ اٹھا۔ پیام، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، چٹاہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا انسان مجھے ہاتھ لگانے کی؟ غصے کی شدت سے اس کی آواز لرز گئی۔ پیام کی آنکھوں سے اس وقت چنگاریاں نکلی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور ہو، جس کی ساری گولیاں وہ ساحر مرزا کے سینے میں اتار دے۔ آئی ایم سوری پیام، مجھے اچانک باہر سے دروازہ کھٹکنے، دروازہ کھڑک سے بند ہوا، رخسار کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بابا، چاچو، چچی، جلدی یہاں آئیے۔ رخسار کی چیخ سن کر سب دوڑتے ہوئے پیام کے کمرے کے پاس آئے۔ کیا ہوا رخسار؟ تم اتنی زور زور سے کیوں چلا رہی ہو؟ مام، یہ تو آپ اپنی چہیتی سے پوچھیں کہ وہ میرے ہونے والے شوہر سے رات کے اس وقت کیا بات کر رہی ہے۔ وہ زوردار آواز میں دروازہ کھولتی چیختی ہوئی بولی۔ سب نے جھانک کر اندر دیکھا، جہاں پیام اور ساحر روم کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ ساحر کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی، جبکہ پیام سینے پہ ہاتھ باندھے سرخ نظروں سے ساحر کو گھور رہی تھی۔ پیام بیٹا، یہ مما کچھ بھی اپنی طرف سے سوچنے سمجھ سے پہلے یہ جان لے کہ اس وقت جو انسان میرے کمرے میں موجود ہے اسے میں نے نہیں بلایا، یہ خود ہی یہاں آیا۔ میں تو اسے نکال ہی تھی، لیکن ٹھہرا صدا کا بے شرم نہیں گیا، اس لیے میں خود کمرے سے جا رہی تھی۔ وہ نمرا بیگم کی بات کاٹی مضبوط لہجے میں بولی۔ بیٹا، مجھے تم پہ شک نہیں ہے، میں تو یہ پوچھتی کہ یہ اس وقت یہاں کیوں آیا ہے؟ اب کیا باقی رہ گیا؟ بے حیا بے شرم لڑکی، کچھ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ میرے بیٹے پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ ساحر کی ماں پیام کو کھینچتی ہوئی لاؤنج میں لے آئی اور مسلسل اسے غلط الفاظ سے نوازتی چیخ رہی تھی۔ رانیہ، چھوڑو میری بیٹی کو اور جا کر اپنے بیٹے سے پوچھ گچھ کرو، وہ کیوں گیا میری بیٹی کے کمرے میں؟ پیام کو اس کی گرفت سے چھڑواتی نمرا بیگم بھی چیخیں۔ مام، آپ اس لڑکی کی سائیڈ لے رہی ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے دیکھا نا ساحر آپ کے کمرے میں تھا، ضرور اس نے ہی بلایا ہوگا تاکہ اس سے بہلا پھسلا کر شادی رکوا سکے۔ میری خوشیوں سے جلدی جو ہے۔ نمرا بیگم کو پیام کی طرف تالی کرتا دیکھ رخسار غصے سے چیخی۔ رخسار، پاگل، پول فل بکے جا رہی ہو؟
وہ کیوں چلے گی تمہاری ہوشو سے، جبکہ یہ کام بچپن سے لے کر آج تک تم ہی کرتی آئی ہو؟ بس نمرا بس، تمہیں میری بیٹی کو ٹالنے کا کوئی حق نہیں۔ کب سے خاموش تماشائی بنے ہابر مرزا بھی بول پڑے۔ آپ کی بیٹی ہاور ہی آپ کی بیٹی ہوگی؟ نمرا بیگم کے منہ سے صدمے سے تو آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس پل انہیں لگا عمر بھر کی ساری قربانیاں، ساری ریاضت رائے گاؤ چلے گی۔ اتنا لاڈ پیار کرنے کے بعد بھی وہ رخسار کی ماں نہیں بنی، وہ ستیلی ہی تھی۔ بے حیا بے شرم، تو یہاں آئی ہی کیوں؟ تو جہاں تھی وہیں مرتی۔ ایک مرد سے جی نہیں بڑا جو یہاں منہ مارنے چلی گئی۔ رخسار کے ذہن میں بوجھے لفظ یا تیز دار خنجر جو پیام کا سینہ چھلنی کر گئے۔ وہ بے دم ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بس بہت ہو گیا۔ اچانک وہاں پہ ایک زوردار آواز سنائی دی۔ صاحب نے مڑ کر داخلی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے وہ شاندار سی شخصیت کا مال مریم کبھی خانزادہ اپنے چہرے پہ دنیا جہاں کی وحشت سجائے کھڑا تھا۔ غصے سے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی اور آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سدبند اور چہرے پہ چھائی وحشت دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان کانپ اٹھا، جبکہ رخسار بےخود ہو کر یک ٹک اس حسن کے دیوتا کو دیکھ رہی تھی جس کی شعلہ برساتی نظریں اسی پہ ٹکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرنے کی، اس کی انسلٹ کرنے کی؟ میری بیوی کو انسلٹ کرنے کا حق میں کسی کو نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں۔ میری پیام میری بیوی ہے، میرا غرور، اور میرے غرور کو کبھی للکارنا مت۔ وہ چہرے پہ غضبناک تاثر لیے رخسار کی طرف بڑھتا پوری شدت سے دوڑا تو وہاں موجود ہر انسان کانپ اٹھا۔ رخسار کی تو زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ خوف سے سر دبتی پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ دیکھو لڑکے، تم میرے ہی گھر میں گھس کر میری بیٹی کو اس طرح ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ مسٹر، شکر مناؤ کہ تمہاری بیٹی عورت ذات ہے اور میں عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ انوسینٹ ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لڑکی، اس نے میری بیوی کی انسلٹ کی، اسے اونچی آواز میں بات کی جس کی کوئی معافی نہیں۔ اسے ابھی کے ابھی میری بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر میری بیوی نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو سزا میں مقرر کروں گا وہ آپ کی نازک بیٹی برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ آتے فشاں بنا ہابر مرزا کے پیچھے چھپے رخسار کو شرر بار نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا تو وہاں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ چلتا ہوا پیام کے پاس جو بکھرے بال اور الجھا سراپا لیے کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ ایک طرف کندھے پر پڑا زمین پر جھولا تھا۔ وہ آس پاس کا ہوش بھلا بنا پلکے جھپکائے یک ٹک مریم کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اس نے پلکیں جھپکی تو وہ اس کی نظر سے اوجھل ہو کر دور کہیں کھو نہ جائے۔ آج تک کسی نے اس کو اہم نہیں سمجھا، کسی نے اس کی اتنی پرواہ نہیں کی، نہ کسی نے کبھی اس کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ وہ اپنے ہر مسئلے، ہر الجھن کو خود ہی حل کرتی آئی تھی، لیکن آج مریم کو خود کے لیے لڑتا دیکھ اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھی۔ اس کا دل رب کی اس عطا پہ، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آتا، اس کے قدموں میں جھکا تھا۔ پیام نے سانس روک لی۔ مریم نے جھکا زمین سے لگتے اس کے دوپٹے کو اٹھایا اور جھاڑ کر اس کے سر پہ اچھے سے اڑایا اور اس کی بہتی آنکھوں کو صاف کرتا اس کی پیشانی پہ ایک حقیقی درد بڑا بوسہ دیا تو پیام کو اس لمس کی مسیحائی رخ میں اترتی محسوس ہوئی اور نس نس میں سکون پھیل گیا۔ سب دم سادھے ان دونوں کو دیکھے تب وہ پیام کی باہوں کے ہزار میں لیے رخسار کے سامنے آیا تو وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مس، آپ میری معافی مانگتی ہیں یا؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتا بات ادھوری چھوڑ گیا اور وان کرتی نگاہوں سے رخسار کو گھورا تو وہ ہلک تار کر کانپتی آواز میں بولنے کی کوشش کرنے لگی، پیام مجھے معاف کر دیا۔ پیام بنا اس کی پوری بات سنے چاٹ سے بولتے ہوئے مریم کے ساتھ ساتھ سب نے حیرت سے پیام کو دیکھا جس کی نگاہیں صرف اور صرف مریم کے روبرو چہرے پہ ٹکی تھی۔ پیام، آپ اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتی ہیں؟ ہاں میں نے معاف کر دیا۔ رخسار سحر کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو ان سبھی تکلیفوں پہ جو ان کی وجہ سے میں نے سہی، ان تمام تکلیفوں، طعنوں اور چبھتی نگاہوں کو، کیونکہ ان کے بدلے جو مجھے عطا کیا گیا وہ ان تکلیفوں اور آزمائشوں سے بہت بڑا۔ وہ بے خودی سے مریم کے چہرے کو چھوتی کھوئے کھوئے لہجے میں بولے تو مریم کو وہ ٹھیک نہ لگی۔ ان سب بیکار ڈالوں سے لے باہر آ گئے جہاں شیردل گارڈ کے ساتھ موجود تھا۔ شیردل اندر صاحب مرزا نام کا ایک شخص ہے، کل صبح اس کے ہاتھ پاؤں پلسٹر ہوں اور وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ موجود ہونا چاہیے۔ گارڈ جیا صاحب شیردل کو حکم دیتا، پیام کو گاڑی میں بٹھاتا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ المیر سلطان اسے لیے اس گھر کے سب سے بڑے روم میں داخل ہوا جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ پہ پھول بکھرے تھے اور کینڈل سٹینڈ میں موجود موم بتیاں جاری تھیں جو کمرے کو خوابناک بنا رہی تھی۔ یہ ساری سجاوٹ دیکھ کر عنایت کا دل زور سے دھڑکا۔
وہ معصوم تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ ان ساری تیاریوں کا مقصد نہ سمجھ پاتی۔ عنایت نے گھبرا کر المیر کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہندی گھبرا کیوں رہی ہو؟ نہیں تو میں تو نہیں گھبرا رہی، وہ ماتھے پہ آئے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی تو المیر کے لبوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے وسط میں جہاں ایک چھوٹا سا ٹیبل اور 2 کرسیاں لگی ہوئی تھی، المیر نے اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ہندی کھانا کھائیں۔ عنایت نروس ہوتی کمرے میں نگاہیں گھما رہی تھی جب المیر اس کے سامنے پلیٹ میں کھانا سرو کرتے ہوئے بولا۔ سب کچھ عنایت کی پسند کا تھا۔ اپنی پسندیدہ بریانی دیکھ کر عنایت کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ سب کچھ بھول کر رغبت سے کھانا کھانے لگی جب المیر سلطان کی خمار بڑی نگاہیں اس کے حسین سراپے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر نظر المیر کی طرف گئی جو بڑی فرصت سے اسے نہانے میں مصروف تھا۔ میر آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ اس کی خالی پلیٹ کو دیکھ کر سوالیہ انداز میں بولی۔ میں نے کھا لیا کہا۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ اف ہندی چھوڑی یہ فضول کے سوال جواب، آج کی رات برباد کرنے کی تو نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بازو میں اٹھا تھا۔ پرتبش لہجے میں بولا، اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میر مجھے نیند آ رہی، وہ اس کی سینے پہ چہرہ چھپاتی منمناتی ہوئی بولی۔ ہندی آج کی رات نو ایکسکیوز، وہ اس کے چہرے پہ شدت بڑا بوسہ دیتا محمول لہجے میں بولا تو عنایت کی بولتی بند ہوگی۔ آج رات فرار ناممکن تھا، سو وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ بات سامنے لڑکی ڈھونڈ لی تو یہ بتانے کے لیے فون کیا اسے لے کر فارم ہاؤس پہنچو ورنہ اوپر کی تیاری کر لو، وہ گھراتا ہوا بولا تو دوسری طرف مجھے شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ابھی لڑکی ہمارے ہاتھ نہیں لگی، لیکن ہم نے اس کا سارا اتا پتا نکال لیا ہے، کل وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ راحیل دورانی اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا اور ساتھ میں اس کا دوست جہانگیر بھی تھا۔ ساتھ ہی شراب و شباب کی محفل سجی ہوئی تھی۔ جب راحیل دورانی کے فون پہ اس کے ہائر کیے گئے بندوقی کالا تھی۔ راحیل کون ہے؟ ارے میری بندوقی کار تھی جنہیں میں نے اس کمین کو پکڑنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ کون لڑکی؟ ارے وہی ارمغان کی بیٹی منت ارمغان۔ اس نے پہلے تو چھپ کر ہماری ویڈیو بنائی اور ساتھ ہی میرے لاکر سے وہ پین ڈرائیو بھی لے لی جس میں بہت سے راز دفن ہیں۔ وہ کھل گئے تو ہمیں اس ملک کی پولیس اور آرمی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ واٹ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری بھتیجی تیرے ناک کے نیچے وہ پین ڈرائیو لے اور تو ابھی تک اسے پکڑ نہ پایا۔ جانتا ہے نا اگر وہ پین ڈرائیو پولیس یا آرمی کے ہاتھ لگ گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جہانگیر کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔